سورہ الانعام رکوع نمبر 8 تلاوت. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورہ الانعام رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان. اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے. پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف. سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا. تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں ان سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے. تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے. پھر تم شریک ٹھہراتے ہو. تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بھڑا دے آپس میں مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے. دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو. اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے. تم فرماؤ کہ میں تم پر کچھ کروڑا یعنی حاکم اعلیٰ نہیں. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان جاؤ گے. اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں. اور کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں. اور ہاں نصیحت دینا شاید کہ وہ باز آئیں. اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا. اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے. اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی. اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دیں تو اس سے نہ لیے جائیں. یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلا ان کے کفر کا. سورہ الانعام رکوع نمبر 8 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک روز جان قرآن روح ایمان سید عالم جاند عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد طویل دعا فرمائی. پھر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے ہیں. ایک سوال تو میرا یہ تھا
کہ مولا کریم میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرنا، میری امت میں ایسی بھوک اور ایسا قحط نہ آ جائے کہ کہیں میری امت ہلاک ہو جائے بھوک پیاس کی وجہ سے۔ یہ سوال اللہ نے قبول فرمایا۔ آج کائنات میں جتنی رونق اور رزق کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کی اس دعا کی برکت ہے۔ دوسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ ان کو غرق بھی نہ کرنا، اس طرح کے عذاب بھی نہ دینا جس طرح پچھلی امتوں پہ عذاب آئے تھے، جی ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں۔ مولا مرنے سے پہلے یا اللہ میری امت پر عذاب نہ کرنا، کوئی بھی گناہ کریں تو ان کو قبر میں ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرے، لیکن یا اللہ ظاہری طور پر ان کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ پاک نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسرا سوال میں نے یوں کیا کہ اے اللہ میری امت میں آپس میں جنگ و جدال بھی نہ ہو، آپس میں فرقے فرقے نہ بنے، یا اللہ ایک ہو کر رہیں۔ حکم آیا کہ اے محبوب یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج جو یہ اس امت کے اندر حالت ہے دیکھ لو، 2 دعائیں قبول ہوئیں اور یہ تیسری دعا قبول نہ ہوئی، لیکن یہ دعا قرب قیامت کے وقت اس کا رنگ آئے گا۔ یہ دعا قرب قیامت کے وقت قبول ہوگی جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، تو پھر پوری زمین پر صرف ایک ہی دین ہو جائے گا اور اس کا نام ہوگا اسلام۔ پوری زمین پہ رہنے والے سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال اس رکوع میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور ڈرو، عاجزی کرو، وہی اللہ ہے جو نجات دینے والا ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا دین کو